ویسے تو ہمارے لوگوں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ جب سے ہم دو مہینے بھی نہیں ہوئے ہماری باڈی کو آئے ہوئے اور ان اپوز ہماری باڈی کراچی پریس کلب میں پہلی مرتبہ تاریخ میں منتخب ہو کے آئی ہے، اور آتے کے ساتھ ہی ہم نے تو سردار صاحب ہم کراچی پریس کلب ویسے ہی آپ کا کیس پلیٹ کر رہے ہیں، لیکن صرف یہ نہیں ہے، دوسرے مظلوم قومیتوں کو بھی وہی پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے جو آپ کو اس وقت جو ملک کی جو صورتحال ہے. میں چاہوں گا کہ کشمیر ایشو کے علاوہ جس میں پریزیڈنٹ صاحب نے یونیلیٹرلی اناؤنس کر دیا ہے کہ اپریل 9 کو پاکستان کے اندر وہ جیل برو تحریک چلا رہی ہے، اور دوسری طرف آپ کے جو لیڈران ہیں وہ جو ہے اپنا بیل بیفور اریسٹ یا ضمانتیں وہاں پر کروا رہے ہیں. اس پہ حکومت ہوتی ہے اے جے کے میں، انہی کی حکومتیں آتی ہیں، لیکن اس مرتبہ کچھ میرے خیال میں کچھ ڈفرینس ہے کہ وہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور فیڈرل گورنمنٹ پی ڈی ایم کی ہے. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. جو سیکرٹری جنرل پریس کلب کے اسلم خان صاحب، جوائنٹ سیکرٹری لیاقت رانا صاحب، جنرل سیکرٹری، اور سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہمارے وزراء کرام میں چودھری رشید صاحب ہیں، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے وزیر اور آئیڈل جنریشن کے پی ڈی او اس کو ہم کہتے ہیں. معاونین میں ہمارے یہاں پہ راجہ سبیل ریاض صاحب ہیں، اوپر جو آپ کے ساتھ تھے میرے پرنسپل سیکرٹری فیاض علی عباسی صاحب، ایس ایم بی آر سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو چودھری لیاقت صاحب وہ وہاں پہ ہیں، احسان خالد کیانی صاحب ایڈیشنل چیف سیکرٹری ڈیولپمنٹ، سیکرٹری مالیات جو آزاد کشمیر میں وہ وفاقی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں سید عصمت اللہ شاہ صاحب ہیں. اندازہ کریں گے کہ سلیم بٹ صاحب کا کوئی نام بول کے تو کراچی دوبارہ کیسے آئے گا. تمام دہشت گردانہ کارروائیوں کا، ان چیلنجز کا جو ہمارے ملک کو چیلنج کر رہے ہیں، ہماری مسلح افواج کی جو قربانیاں ہیں، ہمیں اپنی نیوی ہو، ہمیں اپنی ایئر فورس ہو، ہمیں پاکستان آرمی ہے اس کے اوپر فخر ہے، اور یہ تاثر خام خواہ کا پاکستان دشمنوں نے یہ گڑا اور بنایا کہ پاکستان تحریک انصاف افواج کے خلاف ہے. کیوں؟ پاکستان تحریک انصاف باہر سے آئی ہے. پاکستان تحریک انصاف نام ہے جمود توڑنے کا. کراچی سے بہتر کوئی نہیں جانتا قربانیاں، اپنے آبا اجداد کی جگہ اپنے خون لخت جگر کھونا، اپنے والدین کھونا، اور اس جدوجہد کا نتیجہ میں لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے. بنیادی طور پہ جو سعید بھائی ابھی بات کر رہے تھے، جو ہمارے صدر صاحب، دیکھیے اس وقت ہمارا ملک کسی دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے بالکل تیار ہے. ہمارے اداروں کے اوپر شاید کوئی انڈر کیلکولیٹ کر رہا ہے، انڈر مائن کر رہا ہے، وہ ایسی بیوقوفی سے نکلے اس سے پہلے کہ اس کی گردن کے اوپر دوبارہ ہمیں پاؤں رکھیں اور دوبارہ ابھی شاید اسے زندگی نصیب نہ ہو سکے. جو چیز آپ کے ساتھ میں بات کر رہا تھا، جتنے جو صحافی دوستوں کے جو اوپر قائدین آپ لوگ کچھ آپ بیٹھے ہیں یہاں پہ، کہ کشمیر کے حوالے سے میں نے کارنر کی بات کی تھی، اس کے حوالے سے ایک میں نے وہاں بات کی ہے. صحافیوں کا باہر نکلنا، آواز بلند کرنا کیمرے کے ساتھ، جب آپ جائیں گے دنیا آپ کی توجہ لے گی. آپ کراچی میں سے ایک وفد تشکیل دیں، 10 ہیں، 20 ہیں، 30 ہیں، آزاد کشمیر حکومت اس کی مکمل بورڈنگ لاجنگ کرائے گی. آپ یورپ کے ملکوں میں اتریں گے، آپ ان کی پارلیمنٹ، وہاں کا صحافی، وہاں کی صحافت، وہاں کا میڈیا، صدر ہے، صدارتی نظام ہے، ڈپٹی صدر ہے، پارلیمانی ہے، پرائم منسٹر ہے، ڈپٹی پرائم منسٹر ہے، وزراء ہیں وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہو سکتی ہے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی رول ادا کرتی ہے ہر ملک میں، سول بھی کرتی ہے. آپ انٹریکٹ کریں گے، آپ کا ایجنڈا صرف سنگل ہوگا، وہ ہوگا کہ کشمیر ہندوستان کی موزوریاں، ہندوستان کی انسانی حقوق کی پامالیاں اور خلاف ورزیاں. آج میں نے جو آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے، ہندوستان کا مسلمان کھڑا نہیں ہو سکا، کشمیری جس کی طرف دیکھ رہے تھے. میں نے بابا قوم علیہ رحمہ کے مزار پہ یہ کہا کہ اللہ ہم دعا کرتے ہیں آپ کی بارگاہ میں کہ ہندوستان والوں کو کشمیریوں جیسا ایمان نصیب ہو، کشمیریوں جیسی غیرت نصیب ہو. یہ کشمیری جو ایک آذان کی تکمیل کے لیے 22 شہادتوں کا جام
पिए, नोश करें, लेकिन हिंदुस्तान में हमारी बहन बेटी के सर से चादर खींची जाए, इसको सांप सूंघा हुआ। ये कराची वाले वो देखें हिंदुस्तान के, उसको आज भी शर्म ना आई, जो वहां रह के इस दरिंदा जो गुजरात के इतने कत्ल खून में लिथड़ा हुआ, डूबा हुआ, उससे डर रहे ये मुसलमान जो कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं ये समझता हूं कि कोई मुसलमान से तसव्वुर न करे, वो डरेगा। लिहाजा उस जगह से ये अयादा करना, हमने बारगाह इज़्ज़ी में ये भी दुआ की कि अल्लाह ताला कश्मीरियों जैसा सब्र दे। उन्होंने बहुत कुछ कर लिया, ये अब आपका जिम्मा है, मेरा जिम्मा है, हमने अपना रोल अदा करना है। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी आपको पता है, ये सारे लोग मेजॉरिटी उसमें दोस्त हैं हमारे। आज़ाद कश्मीर में हिस्टोरिकल पैकेज दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए। एक तो हम यूटिलिटीज़ में छूट देंगे, यानी बिजली में। दूसरा जो डायरेक्ट टैक्सेशन है, यानी जो इनकम टैक्स है, उसमें भी दे रहे हैं, सेल टैक्स के अंदर। और जो टैक्स होता है एट सोर्स विद होल्डिंग टैक्स, उसके अंदर भी रियायत दे रहे हैं, जो पूरे मुल्क में यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड है। किस हुकूमत ने ज़्यादा काम किया, इसके लिए गेज करना बैठ के कि किस हुकूमत ने कितना काम किया, उसके ऊपर डिबेट हो सकती है, अपनी अपनी आरा के अंदर डिफरेंस भी हो सकती है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान कश्मीर के हवाले से बुनियादी फ्रीक, जब पाकिस्तान बुनियादी फ्रीक है तो मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान दहियों से यकजहती बनाता आ रहा है। आप ये देखिए कि हालिया दिनों में कराची के हवाले से जितनी भी कोशिशें की, उसको हम इंतहाई खराज तहसीन पेश करते हैं, दिल से सलाम करते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ किसी और मौके